السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ اتاپور کے حسن نگر علاقے میں پولیس کا کارڈن سرچ آپریشن، 56 ٹو ویلرز، 6 آٹوز اور غیر قانونی گیس سلنڈر ضبط۔ سائبرآباد کے اتاپور پولیس حدود میں آنے والے علاقے حسن نگر میں صبح پولیس نے بڑے پیمانے پر کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے علاقے کے مختلف گلیوں اور مکانات کی تلاشی لی، جس کے نتیجے میں 56 مشتبہ ٹو ویلرز، 6 آٹو رکشا اور متعدد غیر قانونی گھریلو گیس سلنڈرز کو ضبط کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائی جرائم کی روک تھام، چوری کے مقدمات میں مطلوب گاڑیوں کی تلاشی اور غیر قانونی سرگرمیوں کی بیک رکنی مقصد سے کی گئی ہے۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پاجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ مرکز موسمیات نے عادل آباد، کمرمبھی، ماسف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا، سرسلہ، بھدرادری، کوتاگوڑم، محبوب آباد، وقار آباد، سنگاریڈی، کاماریڈی اور محبوب نگر ضلع کے الگ تھلگ مقامات پر اتوار کو بھاری بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ عادل آباد، کمرمبھی، ماسف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، یدادری، بھونگیر، رنگا ریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک اور کاماریڈی، محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپٹی اور جوگلامبا گدوال ضلع میں پیر کو اسی طرح کے موسم کی توقع ہے۔ اگلے 7 دنوں کے دوران تلنگانہ میں کئی مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اگلے 5 دنوں کے دوران تمام اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں یعنی کہ 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان آ سکتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوب مغربی مانسون تلنگانہ پر کمزور رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 1 یا 2 مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی۔ RGIA پولیس نے عیاشیوں کے عادی 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کرتے ہوئے 18 لاکھ روپے مالیت کے طلائی و نقرئی زیورات اور دیگر سامان برآمد کیا۔ تفصیلات کے مطابق شمس آباد کے راگھویندر کالونی میں نیلم سنگھ نامی خاتون کے مکان میں چوری کی واردات پیش آئی تھی، جہاں نامعلوم افراد نے تالا توڑ کر سونے اور چاندی کے زیورات اڑا لیے۔ شکایت کی بنیاد پر RGIA ایئرپورٹ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی۔ پولیس نے تکنیکی شواہد اور CCTV فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور مخبر کی اطلاع پر تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدہ ملزمان کی شناخت گلا شیوا پرساد 28 سالہ، ڈی لوکیش 19 سالہ اور منڈلی منوہر 19 سالہ کے طور پر ہوئی۔ یہ تینوں ککٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں مقیم تھے اور نجی ملازمتیں کرتے تھے، تاہم عیاشی کی زندگی گزارنے کے شوق میں انہوں نے جرائم کا راستہ اختیار کیا۔ تفتیش کے دوران ملزمان نے نہ صرف اس واردات بلکہ مزید کئی چوریوں کا بھی اعتراف کیا۔ ان کے قبضے سے 17 تولے سونا، 50 تولے چاندی اور 3 موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی۔ پولیس تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ گینگ ماضی میں مزید 4 چوریاں کر چکا ہے۔
श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफे के बाद इसके 8 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। ओहदेदारों ने बताया कि सुनके सिल्ला और जुराला प्रोजेक्ट से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजों को 10 फीट तक खोलते हुए नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के लिए पानी छोड़ा गया। जुराला प्रोजेक्ट से 2,87,889 क्यूसिक से ज्यादा पानी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया। इससे 2,87,889 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 885 फीट है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, मणिकुंडा, गच्चीबौली, नारायणगुड़ा, हिमायत नगर, सनत नगर, नामपल्ली, कोठी, मलकपेट, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, एलबी नगर, नागर कन्नुल और नागुल, मंसूराबाद, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, तुर्गा, यमजाल, पेद्दा अंबरपेट, अब्दुल्लापुर में और दीगर इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह पुराने शहर के भी कई मकामात पर गर्द चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के बाइस सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई और कई मकामात पर ट्रैफिक जैम हो गया। पुलिस एहलकार ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश करते देखे गए। तेलंगाना भर के प्राइवेट अस्पतालों में तमाम आरोग्यश्री, EHS और JHS खिदमत दोबारा शुरू की जा रही हैं। सरकारी बयान जारी किया गया है। TANHA के नुमाइंदों ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, P उदय कुमार और दीगर ओहदेदारों से मिनिस्टर क्वार्टर हैदराबाद में मुलाकात की और दोबारा अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने जाती तौर पर माली और गैर माली मामलात के तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई और फौरी तौर पर मुयस्सर हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत की मज़बूत पेशरफ्त के पेश नज़र और अपने HMs की बात का एहतराम करते हुए तमाम यकीन दहानियों पर हम फौरी असर के साथ तमाम प्राइवेट NWHS में रियासत तेलंगाना में आरोग्यश्री, EHS और JHS की अपनी तमाम खिदमत दोबारा शुरू कर रहे। हम अपने HM और CEO की इन कोशिशों की बेहद तारीफ और शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि हम अपनी रियासत के CM रेवंत रेड्डी और उनके दीगर काबीना के साथियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पुरअमन तवील मुद्दती हल निकालने में हमारी मदद की। हम अपने एहतजाज के दिनों के दौरान अपने मरीजों को होने वाली तकलीफ के लिए उनसे बहुत मुआज़रत ख्वाह हैं और सबके लिए सेहतमंद दिनों की उम्मीद करते हैं। चित्तौड़ में पवन कल्याण के मदाह ने फिल्म OG की पहली टिकट 1 लाख रुपए में खरीद ली। थिएटर मालिक ने रकम दी, जन सेना पार्टी को दिए जाने का ऐलान किया। पवन कल्याण की फिल्म OG के लिए मदाहों में जोश व खरोश उरूज पर है। चित्तौड़ जिले में एक पवन कल्याण के मदाह ने फिल्म की पहली टिकट को पूरे 1 लाख रुपए में खरीद कर अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर थिएटर इंतजामिया ने एक मिसाली कदम उठाते हुए ऐलान किया कि ये 1 लाख रुपए की रकम जन सेना पार्टी ऑफिस को भेजी जाएगी ताकि इस रकम को देही इलाकों की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जनसेना पार्टी के हामियों और पवन कल्याण के मदाहों ने इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे एक मुस्बित पैगाम करार दिया। फिल्म OG पहले ही से सोशल मीडिया पर मौजू बहस बनी हुई है और पवन कल्याण के सियासी व फिल्मी सफर का इम्तिजाज इस फिल्म को खास बनाता है। పార్టీ వాళ్ళందరితో చర్చించి ఈరోజు ఫస్ట్ టికెట్ నేను 1 लाख ఇచ్చుకోవడం జరిగింది। ఈ 1 लाखని నేను జనసేన పార్టీకి డొనేట్ చేసే దాంట్లో ఈ ఇచ్చిన 1 लाखని చిత్తూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్న నాయంచెరువు పంచాయతీకి డెవలప్మెంట్కి వాడాలని కూడా నేను పార్టీ వాళ్ళని కోరాను। పార్టీ వాళ్ళు కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు। సో చిత్తూరు ప్రజలందరినీ OG సినిమాని చూసి దాన్ని ఘన విజయం చేయాల్సిందిగా అందరినీ కోరుతున్నాను। ఇలాగే రానున్న సినిమాలను కూడా ఇండస్ట్రీలో వచ్చే ప్రతి సినిమాను కూడా థియేటర్కి వచ్చి థియేటర్లో ఆదరించాలని అందరినీ కోరుతున్నాను। సో ఇక్కడ దీనికి हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में अभी तक मानसून की बारिश हो रही। कुछ रियासतों में तो लैंडस्लाइड और बादल फटने के वाकयात ने तबाही का आलम पैदा कर रखा है। इस दरमियान IMD महकमे मौसमियात ने राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश के इम्कान जाहिर किए। दिल्ली में कम अज कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दर्ज हरारत 34 डिग्री के आसपास रहने का इम्कान। खास बात यह है कि 29 सितंबर तक बारिश का इम्कान बिल्कुल भी नहीं, यानी मौसम
کھلا ہوا رہنے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کچھ ریاستوں میں آئندہ ہفتے موسلادھار بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے، مثلاً جھارکھنڈ، بہار، آسام اور تمل ناڈو میں موسم سہانا ہو سکتا ہے۔ کچھ مقامات پر بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہواؤں کا الرٹ بھی محکمہ موسمیات نے جاری کیا۔ جھارکھنڈ کی بات کی جائے تو وہاں 22 ستمبر تک بارش ہو سکتی ہے۔ رانچی موسمیاتی سینٹر نے اس کے لیے 5 دنوں کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس دوران کہیں تیز بارش اور کہیں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کے ساتھ گرج اور بجلی گرنے کا اندیشہ ہے۔ راجستھان کی راجدھانی جے پور میں ایک جگہ نوجوانوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ یہ بھیڑ آئی فون 17 لینے والوں کی نہیں بلکہ چپراسی کی ملازمت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کی تھی۔ کئی نوجوان ایسے تھے جن کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا ہوا تھا لیکن جستجو چپراسی کی ملازمت کی تھی۔ ظاہر ہے ایسا زبردست بے روزگاری کی وجہ سے دیکھنے کو مل رہا۔ دراصل راجستھان میں 4تھے گریڈ کی بھرتی نکلی ہے جس میں پی ایچ ڈی ہولڈرز، MBBS، پوسٹ گریجویٹ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان امتحان دے رہے۔ نوجوانوں کی بس یہی خواہش ہے کہ ایک بار سرکاری ملازمت مل جائے۔ 54,000 آسامیوں کے لیے 25 لاکھ امیدواروں نے فارم بھرا ہے اور 3 دن پورے صوبے میں یہ امتحان منعقد ہو رہا۔ راجدھانی جے پور میں کئی امتحان مراکز پر نوجوانوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ پہلی شفٹ کا امتحان صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور دوسری شفٹ کا امتحان دوپہر 3 بجے سے شام 5 بجے تک ہوا۔ امیدواروں کو امتحان مراکز پر میٹل ڈیٹیکٹر سے سخت چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔ الیکشن کمیشن بہار کے بعد اب اتر پردیش میں بھی ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی یعنی SIR کرانے کی منصوبہ بندی کر رہا۔ 11 سیٹوں پر گریجویٹ اور ٹیچر کے اراکین کے لیے انتخابات ہونے ہیں جس سے قبل SIR کا عمل مکمل کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا۔ 30 ستمبر سے گریجویٹ ٹیچر اور قانون ساز کونسل انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ کی یہ خصوصی گہری نظرثانی شروع ہوگی۔ واضح ہے کہ گریجویٹ انتخابی حلقوں میں لکھنؤ، آگرہ، میرٹھ، الہ آباد، جھانسی شامل ہیں جبکہ ٹیچر انتخابی حلقوں میں لکھنؤ، آگرہ، میرٹھ، بریلی، مراد آباد اور گورکھپور، فیض آباد شامل ہیں۔ اتر پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر کی طرف سے جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق اتر پردیش قانون ساز کونسل کے 5 گریجویٹ انتخابی حلقوں یعنی لکھنؤ، وارانسی، آگرہ، میرٹھ و الہ آباد، جھانسی اور 6 ٹیچر انتخابی حلقوں یعنی لکھنؤ، وارانسی، آگرہ، میرٹھ، بریلی، مراد آباد، گورکھپور، فیض آباد سے منتخب اراکین کی مدت 6 دسمبر 2026 کو ختم ہو رہی۔ اہلیت کی تاریخ 1 نومبر 2025 کی بنیاد پر متعلقہ انتخابی حلقوں کی ووٹر لسٹ کا نیا ڈی نوو تجدیدی پروگرام جاری کیا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں نیپال نے جنزی تحریک کا مشاہدہ کیا اور وہاں تختہ پلٹ کے بعد عبوری حکومت تشکیل دی جا چکی ہے۔ اب کچھ ایسے ہی حالات فلپائن کے بھی نظر آ رہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کا یہ ملک سیاسی بحران کی زد میں آتا ہوا دکھائی دے رہا۔ فلپائن کی راجدھانی منیلا میں لاکھوں لوگ ٹریلین پیسو مارچ کے نام سے سڑک پر اترنے والے ہیں۔ یہ عوامی تحریک سرکاری فنڈز میں اربوں ڈالر کے گھوٹالے اور لیڈران کے بچوں کی عالی شان طرز زندگی کے خلاف ہے۔ حالانکہ عوام کا یہ غصہ محض بدعنوانی کے سبب نہیں بلکہ اس سے پیدا انسانی بحران کی وجہ سے بھی ہے۔ گزشتہ مہینوں میں آئے خوفناک سیلاب نے پورے ملک میں تباہی کا عالم پیدا کر دیا تھا۔ راجدھانی کی سڑکیں ندیوں میں تبدیل ہو گئیں اور لوگ گھنٹوں تک پانی میں پھنسے رہے۔ بے شمار گاڑیاں بہہ گئیں اور لاکھوں لوگوں کی معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ ان کی زندگی ایک طرح سے محال ہو گئی۔ امریکہ میں کام کرنے والے بھارتیوں کو بڑا جھٹکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے ہر سال کے لیے H-1B ویزا فیس کو $1,00,000 یعنی کہ تقریباً 88 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بھارتی انجینئروں اور پروفیشنلز کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوگا کیونکہ امریکہ میں H-1B ورک فورس کی سب سے بڑی تعداد بھارتیوں پر مشتمل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے کہ ملک میں لائے جانے والے افراد واقعی اعلیٰ مہارت کے حامل ہوں اور وہ امریکی کارکنوں کی جگہ نہ لیں۔ اس فیصلے کے بعد امریکہ میں بھارتی پیشہ ور افراد کی بھرتی پر شدید اثر پڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا۔ This pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers
they have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Germantown Super Specialty Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.